اللہ رزقھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف رزق دینے والا ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے سب کو رزق دینے والی جو ذات ہے، چاہے انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، وہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ لہٰذا ہمیں رزق کی دعا بھی اگر کسی سے مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 ایام میں بنایا ہے، اور 6 ایام کا کیا مطلب ہے یہ میں نے غالباً کل ہی بتایا ہے کہ یوم ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں، اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم اس دنیا میں جو ہے یہ ایک ٹیسٹ میں ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون اچھے اعمال زیادہ کرتا ہے، اسی کے حساب سے آخرت میں اس کے درجات بلند ہونے ہیں۔ تو کائنات کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی ہم عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ معجزہ کر کے دکھائیے یا وہ کر کے دکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں سے دل تنگ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ وہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کا چیلنج ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مشرکین کہتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ قرآن کریم آپ کا اپنا کلام ہے، اپنا گڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ اور قرآن کا جو یہ چیلنج ہے یہ 4 لیول پر ہے جو میں نے بتایا تھا کل، تو اگر آپ میں سے نہیں دیکھا ہے کسی نے تو وہ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں، اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس صورت میں تقریباً 7 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اور اس پارے میں اس صورت میں تقریباً 7 مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور بہت ہی چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے۔ تو آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کی قوم کو یہ جو کفار ہیں جنہوں نے آپ کا انکار کیا اب انہیں ہلاک کر دے گا، لہٰذا اب آپ کشتی بنائیے اور اس کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں اور ہر جانور کے نر اور مادے کو لے کر آپ اس میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر کے اس قوم کو ڈبا کر ختم کر دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تعمیر کرتے، کشتی بناتے، تو جو بھی شخص وہاں سے گزرتا کافر وہ مذاق اڑاتا کہ بھئی دیکھو یہ کیا ہے، یہ ایسے علاقے میں آج کے موسم میں جہاں نہ بارش ہوگی نہ کچھ ہوگا، یہاں یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کیسے پانی میں چلائیں گے، یہ پانی ہے ہی نہیں یہاں پہ، کیسے چلائیں گے کشتی کو؟ تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ بہرحال جب کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو لے کر اور ہر جانور کے نر اور مادے کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مومنین کو اور آپ کے اہل و عیال کو بچا لے گا۔ تو مسلمان چڑھ جاتے ہیں اس پہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا شروع کرتا ہے اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، اور اب وہاں پر جو ہے ایک سیلاب کی طرح صورت بن جاتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، محفوظ وہی ہو پاتے ہیں جو کشتی میں رہ گئے، باقی سب ڈوبنے لگتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کئی بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا ہے کنعان، وہ کافر تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو وہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی ڈوبنے کے قریب ہے، تو ان سے کہا کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ،
ولا تکم مع الکافرین، تم آؤ کشتی میں چڑھ جاؤ اور کافروں کے ساتھ تم مت ہو. تو وہ بیٹا جو کنعان تھا، جو کافر تھا، وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں میں پہاڑ کی اونچائی پر چلا جاؤں گا، میں پانی سے محفوظ ہو جاؤں گا. تو حضرت نوح فرماتے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. بہرحال وہ بیٹا آتا نہیں ہے اور وہ اونچائی پر جانا چاہتا ہے تو پانی اتنا زیادہ اونچا ہو جاتا ہے کہ پہاڑ کی اونچائی سے بھی اوپر چڑھ جاتا ہے پانی. تو ان کا جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کنعان، جو کہ کافر تھا، وہ وہیں پر ڈوب کر مر جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مومنین اور اہل و عیال کو، میرے اہل و عیال کو بھی بچا لیں گے، لیکن میرا بیٹا تو ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، وہ ایک ڈس بلیور تھا، وہ میرا نافرمان تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کے تمام اعمال قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں تھا، تو اس کے اعمال بھی درست نہیں تھے. لہٰذا جو ایمان والا نہیں ہے، آپ اسے اپنے اہل و عیال میں کیسے داخل کر رہے ہیں؟ لہٰذا آپ ایسی بات نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. بہرحال اس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بالکل تباہ ہو جاتی ہے اور صرف وہی محفوظ ہوتے ہیں جو کشتی پر مسلمان سوار ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد میں بھیجے گئے. قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی اور انہیں بڑا فخر تھا اپنی طاقت پر. وہ قوم کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے. تو اس قوم کو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل طور پر جو ہے دعوت کا کام ان کے درمیان کرتے رہے، انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے قوم نے انہیں جھٹلا دیا اور نہیں مانا یہاں، اور وہ اپنے ہی بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اب ان کی قوم کو بھی ہلاک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک طوفان ان پر ایسا بھیجا، اتنی سخت ہوا، اتنا سخت طوفان کہ ان کے گھر اڑ گئے، درخت اڑ گئے اور انسان جانور بھی ہوا میں اڑنے لگے اور سب اوندھے منہ زمین پر گر کر مر گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اکڑ توڑ دی کہ جسے یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں آنے والی. اس طرح قوم عاد بھی تباہ و برباد ہو گئی. اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم ثمود میں بھیجے گئے تھے. قوم ثمود کے پاس بھی حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف بلایا، لیکن وہ انکار کرنے لگے کہ بھائی یہ اب تک تو ہم بڑی آپ سے امیدیں لگائے رکھ رہے تھے، لیکن اب آپ جو ہے بڑے ہو کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ان خداؤں کی عبادت کرنے سے ہمیں روک رہے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. تو آپ تو غلط کام کر رہے ہیں. اگر آپ جو ہے سچے نبی ہے تو کوئی معجزہ لائیے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں ہم اسی وقت تسلیم کریں گے جب آپ دیکھیں کہ اس پہاڑ کے چٹان سے اگر ایک اونٹنی نکل آئے، حاملہ اونٹنی نکل آئے، تب ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو یہ معجزہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس چٹان سے جو ہے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکل آتی ہے. اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سمود سے کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے لہٰذا اس کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن وہ قوم بدمعاش تھی، ظاہر ہے جنہیں قبول نہیں کرنا ہو حق، وہ تو نبی کو ایسے ہی پریشان کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی اگر سچے نبی ہے تو یہ کر کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے. مقصد حق کو تلاش کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ بس کس طرح ہم نبی کو پریشان کریں، کس طرح ہم یہ ثابت کریں کہ وہ نبی نہیں ہے. بہرحال بالآخر ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا اور مار دیا. اب اللہ کی طرف سے جو ہے ان لوگوں پر عذاب آیا، اور وہ اس طرح کا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور باقی جو ان کی کفار قوم تھی ان پر اللہ نے ایسی زبردست چیخ کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا کہ یہ اوندھے منہ کے بل اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے. اس طرح اس چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیت نمبر 69 میں آئی ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. اب یہاں سے دو انبیاء کا ایک ساتھ ذکر ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم الصلوۃ والسلام. ہوتا یہ ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بھونا ہوا بچڑا رکھ دیتے ہیں کھانے کا سامان کہ بھئی وہ کھائے، مہمان ہے، لیکن وہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم کو شک ہو جاتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں یہ فساد کی نیت سے نہ آئے. بہرحال وہ تسلی دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں کہ باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے ہیں،
آپ کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور اولاد دے رہا ہے جس کا نام اسحاق ہونے والا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ خوشخبری ہم دینے آئے ہیں. اور اب ہم یہاں سے حضرت لوط کی قوم کے پاس جا رہے ہیں ان پر عذاب دینے کے لیے. تو وہ فرشتے آئے تھے عذاب دینے کے لیے اصل حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر, لیکن پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت دینے آئے, پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے. تو حضرت ابراہیم نے کہا ان سے کہ بھئی وہاں پہ تو حضرت لوط بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں وہاں پہ کون ہے, ہم حضرت لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو اور مسلمانوں کو بچا دیں گے سوائے حضرت لوط کی بیوی کے, کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی. لہٰذا حضرت لوط کی بیوی بھی ہلاک ہوگی اور کفار بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان پر سخت عذاب آنے والا ہے. تو حضرت ابراہیم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیں, یہ تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے, اب یہ فیصلہ ریجیکٹ نہیں ہونے والا ہے. یہ جو عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والا ہے یہ ریجیکٹ نہیں ہونے والا ہے. بہرحال خوشخبری حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے آ جاتے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی ان میں بہت سی برائیاں تھی, لیکن جو سب سے بڑی برائی ان کے یہاں تھی وہ ہومو سیکشولیٹی کی برائی تھی. وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے کہ مرد کے ذریعے اپنی جنسی خواہشات پورا کرتا تھا. تو اتنا سخت جرم ہے یہ, اتنی بڑی یعنی برائی ہے یہ کہ ان سے پہلے یہ کام ہومو سیکشولیٹی والا کام کسی نے نہیں کیا تھا پوری دنیا میں. قوم لوط وہ سب سے پہلی قوم ہے جنہوں نے ہومو سیکشولیٹی میں وہ مبتلا ہوئی اور اس کے بعد کے لوگ پھر مبتلا ہوئے. تو اتنا سخت یہ جرم ہے کہ حضرت لوط نے اتنا سمجھایا علیہ السلام نے, لیکن وہ نہیں مانے اور ان کو وہ کہتے کہ بہت زیادہ آپ پاک بن رہے ہیں, پاک و صاف بن رہے ہیں, بہت زیادہ نیک بن رہے ہیں, آپ نکل جائیں یہاں سے, اور ان کی بات نہیں مانے. تو اب فرشتے وہ آ گئے ان کے پاس حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر رات ہی میں نکل جائیں کیونکہ صبح کے وقت جو ہے عذاب آنے والا ہے. فَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ, کہ ان کا جو وقت مقررہ ہے, اپوائنٹڈ ٹائم ہے, وہ صبح کا وقت ہے. صبح کے وقت میں ان پر عذاب آنے والا اور صبح بہت قریب ہے, لہٰذا آپ مسلمانوں کو لے کر راتوں رات میں ہی نکل جائیں. بہت زبردست عذاب آنے والا ہے اس قوم پر. تو سوائے اپنی بیوی کو کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں, بیوی کو نہ لے جائیں کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ ہیں, وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو لے کر رات میں ہی روانہ ہو جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے آپ پیچھے مڑ کر بھی بستی کو نہ دیکھیں. وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں, اور جب اب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کے ذریعے اس بستی کو, قوم لوط کو, ان کی زمین کے ساتھ یوں اوپر اٹھاتا ہے اور یوں الٹ کر پٹک دیتا ہے, اور پھر اوپر سے پتھر کی بارش ان پر کرتا ہے, پتھر برساتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر. اتنے سخت جرم میں وہ مبتلا تھے اور اس کی اتنی سخت سزا دی گئی کہ بالکل اوپر سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یوں پٹک دیا اسے, اور وہ قوم ختم ہو گئی, ان کا نام و نشان مٹ گیا صفحہ ہستی سے. اور اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے سے پتھر کے ذریعے بھی ان پر عذاب بھیجا. بہرحال اس طرح قوم لوط بھی ہلاک ہوتی ہے. اس کے بعد اب قوم شعیب, حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. قوم شعیب جو ہے مدین کے علاقے میں آباد تھی. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو بڑی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف بلایا, توحید کی طرف بلایا, لیکن یہ نہیں مانے. اور ان کے ہاں جو ایک بہت بڑی برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے, یعنی کسی کو کچھ دیتے بیچتے تو کم دیتے اور کسی سے لیتے تو زیادہ لیتے. کسی کو دیتے ناپ تول میں کمی کرتے اور کم دیا کرتے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, مکمل ناپ کر صحیح تول کر دو. تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی, ان کو بچا لیا, حضرت شعیب کو, مسلمانوں کو بچا لیا, لیکن یہ جو کفار ہے ایک چیخ کے ذریعے اس قوم کو بالکل ختم کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعون کو دعوت دی لیکن فرعون نے ان کی بات نہیں مانی, اور فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور سب کو لے کر جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار, قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کو کا لیڈر ہوگا, وہ آگے آگے چل رہا ہوگا اور پوری قوم کو لے کر وہ جہنم میں جانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید, کہ وہ جو دن آئے گا قیامت کا, وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی بھی جان, کوئی بھی نفس, کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا.
سب خاموش ہوں گے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کچھ بات کرے، ایسی ہیبت طاری ہو جائے گی ان کے اوپر. فمنہم شقی و سعید، تو ان میں بعض شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے جو جہنم میں رہیں گے، اور ان میں بعض سعید ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، جو مومنین ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو ہیں مسلمان، انہیں چاہیے کہ استقامت کے ساتھ وہ جم جائے اس طرح جس طرح حکم دیا گیا. پہلے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، 7 انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے، پھر اب اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ استقامت سے جمئیے، مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے استقامت کے ساتھ جم جاؤ. تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو تسلی دی جائے کہ پہلے بھی اسلام کو جھٹلایا گیا، پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، یہ کوئی نئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا جس طرح حضرت شعیب کو، حضرت لوط کو، حضرت صالح کو، حضرت ہود کو، حضرت نوح کو، حضرت موسیٰ کو جھٹلایا گیا، اس طرح آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے. اور جس طرح انہیں ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی، اس طرح آپ کو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہے. یہ حالات سخت ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالی حالات کو آسان بناتا چلا جاتا ہے. مومنین کو اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یہ جنت کا جو سودا، یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، یہ کوئی فری میں ہی نہیں ملنے والی ہے جنت، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا ہوگا، تب جا کر یہ جنت حاصل ہونے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز کو قائم کرنے کا جو فائدہ ہے اس کا ذکر کیا. واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی اہتمام کے ساتھ. نماز قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں. یہ نماز قائم کرنے میں داخل نہیں ہے. نماز قائم کرنا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ پابندی اور اہتمام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ تمام فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، آداب، خشوع خضوع سب کا لحاظ رکھ کر آپ نماز ادا کریں اور کنسسٹنسی کے ساتھ کریں، تبھی اسے اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. اس کے بعد نماز قائم کرنے کا اللہ نے فائدہ بتایا. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یعنی آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے بھی آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. آپ کوئی بھی نیک کام کریں گے تو نیکیاں پچھلے گناہوں کو معاف کرواتی رہتی ہیں، ختم کرواتی رہتی ہیں. لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہے جو گناہ صغیرہ ہے، وہ نیک اعمال کے ذریعے بھی دھلتے رہتے ہیں، صاف ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کیے وہ گناہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات بیان کیے، اس کی حکمت بیان کی. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات آپ کو سنائے وہ اس لیے کہ آپ کو ہم تسلی دے سکیں، آپ ثابت قدم رہ سکے. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی تھی پچھلے انبیاء کے واقعات سن کر کہ بھائی صرف مجھے ہی نہیں جھٹلایا گیا ہے، بلکہ اور بھی میرے جو بھائی تھے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انہیں بھی جھٹلایا گیا، اور اسی طرح مجھے بھی جھٹلایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا. اور اس کے علاوہ مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہو، موعظت ہو، اور اس سے مسلمان نصیحت حاصل کرے ان واقعات سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کا ذکر کیا. اب یہاں سے ابتدا ہوتی ہے سورۃ یوسف کی. اس سورت کو سورہ یوسف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس پوری سورت میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے. یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے سوال کیا کہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل فلسطین سے شفٹ ہو کر مصر کب آئے. یہ ایک تاریخی بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ علیہ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں. تو ایسا کوشچن پوچھا انہوں نے کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا، لہٰذا یہ ہم ثابت کر سکیں گے کہ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں علیہ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے بدلے میں اس پوری سورت کا نزول فرما دیا اور بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتا دیں. اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، ان کا اپنا کلام نہیں ہے. بہرحال اس سورت کو سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا. نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ اب سنا رہے ہیں.
کیوں اس سورت کو احسن القصص سب سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں بہت سی عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، سیرت و سوانح بھی ہے، اس کے علاوہ زہد و تقوی کا بھی ذکر ہے، حکومت کے رموز بھی ہیں، اور معاشی خوشحالی کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، جو اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سورت ان تمام چیزوں کی جامع ہے، اس وجہ سے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کا۔ بہرحال اب آیت نمبر 4 میں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابو، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو وہ اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے اور ایک والد اور ایک ماں تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ اس خواب سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام 11 بھائی اور ماں باپ بھی حضرت یوسف کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ اچھا، حضرت یعقوب کی جو پہلی بیوی تھی ان سے 10 بیٹے تھے، اور جو دوسری بیوی تھی ان سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ تو حضرت بنیامین اور حضرت یوسف سگے بھائی تھے، اور وہ جو باقی 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوتیلے بھائی سوتیلے ہونے کی وجہ سے یوسف سے حسد اور جلن کرنے لگے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تم اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتانا، یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے مجھے بتایا، بس اب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بہرحال اب کسی طریقے سے ممکن ہے کہ ان کے بھائیوں کو، سوتیلے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا پتہ چل گیا ہو، یا یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ اس بنیاد پر بھی حسد کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہ جو سوتیلے بھائی تھے انہیں یہ چیز پسند نہیں آتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے، ہم بڑے ہیں، ہم اپنے والد حضرت یعقوب کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن حضرت یوسف سے وہ زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بنیاد پر انہیں حسد ہونے لگا۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ نہیں، قتل نہ کرو، بلکہ انہیں جو ہے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا انہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ بہرحال یہ بھائی سارے آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھی آپ ہمارے ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت یعقوب تو شروع میں نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے کہ بھئی حفاظت کر پاؤ گے اس کی، نہیں کر پاؤ گے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب ساتھ میں، ہم سب اس کی حفاظت کریں گے، آپ فکر نہ کریں اور ہمیں دے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سوتیلے بھائی سارے کیا کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور رات میں پھر آتے ہیں اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے، اور حضرت یوسف کی قمیص بھی لیتے آتے ہیں، اس پر خون لگا دیتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ابو ہم کھیل رہے تھے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس رکھا تھا اور ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اصل حقیقت سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فصبر جمیل، میں تو اب صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ بہرحال اب ایک قافلہ گزرتا ہے وہاں سے، کنویں کے پاس سے، اب وہ پانی پینے کے لیے اس قافلے کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ ڈول ڈالتے ہیں، تو اب اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام نکل آتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی یہ تو بچہ نکل آیا اس سے۔ تو بھائی قریبی تھے، تو وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، وہ بھائی کہنے لگتے ہیں ان کے کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، لہٰذا ہم اسے بیچ دیتے ہیں، آپ کو خریدنا ہے خرید لیں، 40 یا 20 درہم میں تقریباً حضرت یوسف کو وہ بیچ دیتے ہیں اس قافلے کے حوالے۔ پھر وہ قافلے والے مصر آ جاتے ہیں، وہاں سے شام سے مصر آ جاتے ہیں، اور مصر آنے کے بعد یہاں عزیز مصر اس بچے کو خرید لیتا ہے، جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے، اور مصر کا بادشاہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کا اچھی طرح خیال رکھیے، اور یہ بہت اچھا ہے، یہ ہمارے بڑے ہو کے ہمیں فائدہ بھی پہنچائے گا، ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ بہرحال اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور عزیز مصر کے ہی گھر میں، مصر کے بادشاہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے، وہیں پلے بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبصورتی دی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو جب یہ جوان ہو جاتے ہیں تو جو عزیز مصر ہے، مصر کا بادشاہ، اس کی جو بیوی ہوتی ہے جس کا بہت سے علماء نے نام زلیخا بتایا ہے، بعض نے دوسرا نام بھی بتایا ہے،
وہ ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور جب جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ انہیں کمرے میں بند کر دیتی ہے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرماتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں دروازے کی طرف، تو یہ عورت پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑتی ہے انہیں روکنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیص کا حصہ پھٹ جاتا ہے، تو جیسے دروازے کو کھولتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو سامنے بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، تو اب یہ عورت فوراً حضرت یوسف پر الزام لگا دیتی ہے اور کہتی ہے فما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن وعذاب الیم، کہ بھئی یہ جو ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو اب اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا پھر جو ہے اسے سخت عذاب دیا جائے کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کرنا چاہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ مجھے ابھار رہی تھی اور میرے ساتھ یہ غلط حرکت کرنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شیر خوار بچے کو قوت گویائی دے دیتا ہے، وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کہ اگر حضرت یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے اور حضرت یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، کہ یہ ظاہر ہے یہ سامنے سے ان کے پاس جا رہے ہوں گے اور سامنے سے اس نے روکنا چاہ رہی ہوگی تو سامنے سے کپڑا پھاڑا، لیکن اگر حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب حضرت یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے، کہ یوسف علیہ السلام دور جا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے اور یہ پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کر رہی ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا جاتا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ یہ جو زلیخا ہے اس نے غلط کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بری تھے۔ بہرحال اب شہر میں جو ہے اب چیمے گوئیاں عورتوں میں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی عزیز مصر کی عورت کو دیکھو اس نے کیا حرکت کی ہے، اس نے جو ہے اپنے غلام کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، تو اب زلیخا کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ شہر کی عورتوں کی دعوت کرتی ہے اور سب کو بلاتی ہے اور سب کے سامنے مہمان نوازی ان کی کرتی ہے، ان کے سامنے دسترخوان بچھاتی ہے اور سب کے سامنے پھل بھی رکھ دیتی ہے اور چھری بھی سب کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حکم دیتی ہے کہ اب آپ باہر آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر آتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ساری عورتیں کہہ پڑتی ہے کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، ایسا خوبصورت شخص یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ فرشتہ ہی ہے، ان ھذا الا ملک کریم۔ اور حضرت یوسف کی خوبصورتی میں وہ ساری عورتیں اتنی کھو جاتی ہیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھتی ہیں۔ تو پھر وہ جو زلیخا ہوتی ہے وہ تمام عورتوں سے کہتی ہے کہ اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا اور تم کس وجہ سے مجھ پر تان و تشنیع کر رہی تھی، اب پتہ چلا تمہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ یا اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو مجھے جیل ہی پسند ہے، میں غلط کام میں مبتلا ہو جاؤں، مجھے بچا لیجئے، اس کے بجائے آپ مجھے جیل میں ڈال دیں، وہی میرے لیے بہتر ہے کہ کم از کم میں غلط کام میں مبتلا تو نہیں ہوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرماتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 قیدی اور داخل ہوتے ہیں اور دونوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر بتانے کا بھی علم بہت زیادہ ہوتا ہے، خواب کی تعبیر کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں شخص حضرت یوسف سے پوچھتے ہیں، ایک شخص نے دیکھا ہوتا ہے خواب میں کہ وہ انگور سے شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہے، اور ایک نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹی کی ٹوکری ہے اور پرندے آ رہے ہیں اور روٹیوں کو نوچ نوچ کر اس کے اوپر سے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں اپنے خواب کو رکھتے ہیں اور تعبیر کا مطالبہ کرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ میں ضرور تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے حضرت یوسف نبی کی جو شان ہے وہ یہی ہے کہ پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں حضرات کو سمجھاتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ یہ الگ الگ خدا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بہتر ہو یا ایک زبردست اللہ بہتر ہے، اور انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ایک اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر توحید کے بعد کی دعوت کے بعد اب ان کے خواب کی تعبیر بھی بیان کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص وہ ہوگا جسے پھانسی لگ جائے گی، اور تم میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو یہاں سے چھوٹ جائے گا، نکل جائے گا، اسے بری کر دیا جائے گا، اور وہ بادشاہ کا بہت قریبی ہوگا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا۔
تو پھر کچھ دن کے بعد یہی فیصلہ ہوتا ہے جس کے متعلق حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ اسے پھانسی ہونے والی ہے، اسے پھانسی بھی ہو جاتی ہے، اور جس کو بری کیا جا رہا تھا وہ بری بھی ہونے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے کہہ دیتے ہیں جو شخص بری ہونے والا تھا اور بادشاہ کا قریبی ہونے والا تھا کہ بھئی جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان کے سامنے میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ گار جو ہے موجود ہے، بے گناہ قیدی جو ہے ایک موجود ہے جیل میں، تو ان کا میرا بھی ذکر ان کے سامنے کر دینا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ کو یاد دلاؤں گا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو شیطان بھلا دیتا ہے اسے اس بات کا ذکر کرنے سے، تو وہ بھول جاتا ہے وہ شخص حضرت یوسف کے متعلق بادشاہ کو بتانا۔ تو اب کئی سال تک حضرت یوسف جیل میں ہی رہتے علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اسے خواب دکھتا ہے۔ اب اس خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے وہ بادشاہ؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 خوشے ایسے ہیں جو بالکل سوکھے ہوئے ہیں۔ تو اب بادشاہ جو ہے اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی اب آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگتے ہیں قالوا اضغاث احلام، یہ بس یوں ہی ایسے ہی کوئی خواب ہے آپ کا، جو خیال وغیرہ آپ کے دن بھر ذہن میں رہا بس وہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، اور ایسے بھی ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو جب یہ ذکر ہوتا ہے تو وہ شخص جو دربار میں موجود تھا، جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، اس کو کئی سالوں کے بعد اب اچانک اس واقعے سے، خواب کے ذکر سے یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، اور فوراً وہ بادشاہ کو کہتا ہے ایک شخص ہے جیل میں، مجھے ان کے پاس بھیجیے، میں خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ تو بھیجا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ نے 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، اور 7 سوکھے خوشے ہیں، اس کی تعبیر بتائیے تاکہ میں لوٹ کر جاؤں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں